میری ساس میرے شوہر کے آنے سے پہلے مجھے اسٹور روم میں بند کر دیتی تھی اور مجھے کہتی تھی تمہاری سانس کی بھی آواز باہر نہ آئے، لیکن باہر سے آتی شور کی آواز سن کر میں کانپ جاتی تھی۔ وہ مجھ سے باتیں کر رہا ہوتا تھا لیکن میں تو اسٹور روم میں ہوتی تھی۔ ایک دن میں نے اسٹور روم سے نکل کر دیکھا تو میری جان نکل گئی۔ میرے شوہر کے سامنے تو میری ہم شکل۔ میرا نام فاریہ ہے، میں اکلوتی بہن تھی۔ میرے ابا کا اپنا بزنس تھا، سب مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ میرے ابا تو مجھ پر جان نچھاور کرتے تھے، لیکن جب میں کالج میں پڑھتی تھی تب مجھے ایک لڑکے سے محبت ہو گئی تھی، لیکن اس وقت اماں نے مجھے منع کیا تھا، میں خاموش ہو گئی تھی۔ پھر میں نے اماں کو کہا میں ابا سے خود بات کرتی ہوں، مجھے اس کے ساتھ شادی نہیں کرنی۔ اماں نے مجھے ایک دم خاموش کروا دیا اور مجھے کہنے لگی تم ایسا کچھ نہیں کرو گی، آئی سمجھ؟ میں نے سنجیدگی سے ان کی طرف دیکھا مگر وہ میری بات نہیں سننے والی تھی۔ انہوں نے مجھے منع کر دیا، لیکن میں جانتی تھی کہ اگر میں نے ابا سے بات کی تو انہوں نے مان ہی جانا تھا۔ اماں تو بس یوں ہی مجھے کہہ رہی تھی، لیکن ابا کی وجہ سے میں خاموش ہو گئی۔ میں نے سوچا اب میں کیا کروں، میں اس لڑکے کو کیا جواب دیتی؟ میں نے اسے کتنا یقین دلایا تھا مجھے اس سے محبت ہے، لیکن اب میرے دل کو کچھ ہو رہا تھا اسے یہ کہتے ہوئے کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی۔ میں نے کمرے میں آ کر اسے کال کی مگر اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ میں پریشان ہو گئی، نہ جانے اس کا نمبر کیوں بند جا رہا تھا، پہلے تو کبھی بند نہیں ہوتا تھا۔ میں بار بار اسے کال کرنے لگی، آخر کافی وقت بعد اس کا نمبر آن ہوا اور مجھے کہنے لگا میں تھوڑا بیزی تھا، تھوڑی لیٹ ہو گئی۔ اس سے کوئی جواب نہ دیا اور میں نے اس سے کہا مجھے ایک بات کرنی ہے۔ وہ بہت اچھے انداز میں مجھ سے بات کر رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا ہمیں سب کچھ ختم کرنا پڑے گا، ہم کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ وہ ایک دم چلانے والے انداز میں کہنے لگا کیا بول رہی ہو؟ میں نے کہا اب کہہ رہی ہوں ہم ایک نہیں ہو سکتے، میں نہیں کر سکتی تمہارے ساتھ شادی۔ وہ میری باتیں سن کر کہنے لگا تم بے وفائی کر رہی ہو۔ میں نے کہا مجھے معاف کر دینا۔ میں نے یہ کہہ کر کال کٹ کر دی۔ اس کے بعد میرا اور اس کا کوئی رابطہ نہ ہوا۔ ابا نے مجھ سے پوچھا کیا تم اس رشتے سے خوش ہو؟ تمہیں تمہاری اماں نے جس کا بتایا؟ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے اماں کی طرف دیکھا، وہ مجھے اشاروں میں کہہ رہی تھی کہ اس بات میں سر ہلا دو۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا، لیکن ابا کا چہرہ دیکھ کر مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ اس رشتے سے خوش ہی نہیں ہیں، لیکن انہوں نے رشتہ طے بھی تو خود ہی کیا تھا۔ میں نے یہ سوچتے ہوئے انکار نہ کیا، ورنہ مجھے کیا ضرورت تھی اپنی محبت سے بے وفائی کرنے کی۔ اس کے بعد جلد ہی میری شادی ہو گئی، میں اپنے سسرال آ گئی، لیکن میری ساس کا رویہ کچھ اچھا نہ تھا۔ میرے ساس ان کا تو بس چلتا تو مجھے میرے شوہر سے اٹھا کر دور پھینک دیتی۔ میرا شوہر کوئی بات نہیں کر رہا تھا، میری ساس مجھے گھور گھور کر دیکھ رہی تھی۔ رات کا وقت تھا، میرے شوہر کا آنے کا ٹائم ہو گیا، میں تیار ہو رہی تھی، اچانک میرا موبائل بجنے لگا۔ نمبر دیکھ کر میں گھبرا گئی، بھلا میں کیسے نہ پہچانتی اس نمبر کو؟ نہ جانے کتنے سال یہ نمبر میرے موبائل میں رہا تھا۔ میں جب تک اس نمبر پہ کال نہ کرتی مجھے سکون نہ ملتا، لیکن آج پہلی بار اس نمبر سے آنے والی کال میں نے کٹ کر دی کیونکہ میرے پاس دوسرا راستہ نہیں تھا۔ میں نے گہری سانس لی اور موبائل بند کر کے رکھ دیا۔ اتنے میں میری ساس آئی، میرا بازو پکڑ کر باہر کی طرف لے جانے لگی۔ میں نے حیرت سے پوچھا مجھے کہاں لے جا رہی ہیں؟ مگر انہوں نے مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا مجھے بتائیں تو صحیح کہاں لے کر جا رہی ہیں؟ انہوں نے مجھے اسٹور میں بند کر دیا۔ میں نے گھبراتے ہوئے کہا کیا کر رہی ہیں؟ وہ مجھے کہنے لگی یہاں سے نکلنے کی ہمت بھی مت کرنا۔ میں نے گہری سانس لی اور کوئی بات نہ کی۔ انہوں نے کہا تمہاری آواز باہر نہ آئے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا، مجھے اپنی ساس سے بہت ڈر لگتا تھا، جتنی میں اپنے گھر والوں کی لاڈلی تھی یہاں اتنے ہی ذلیل ہو رہی تھی۔ یہ سب تو روز کا معمول بن گیا تھا۔
مگر مجھے اس بات کی حیرت ہوتی کہ میرا شوہر باہر کس کو میرے نام سے پکار کر باتیں کرتا ہے۔ ایک دن تو مجھے ڈانٹ رہا تھا، مگر میری جگہ نہ جانے اس کے سامنے کون کھڑی تھی جس کو وہ مجھے سمجھ رہا تھا۔ میں اسٹور روم میں تھی، میں نے گہری سانس لی۔ آج میری سانس مجھے اسٹور روم میں بند کر گئی، لیکن لاک لگانا بھول گئی۔ میں جب روم سے باہر نکلی تو مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہاں پر تو پہلے مجھے لگا کوئی میری ہم شکل ہوگی، مگر کوئی اور لڑکی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے حیرت سے دیکھا اور کہنے لگا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں جب کام سے واپس آتا ہوں تو تم اپنے گھر چلی جاتی ہو، جس کی وجہ سے مجھے اس دوسری لڑکی سے شادی کرنا پڑی۔ میں نے اپنی ساس کی طرف دیکھا جو کہ گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ میں نے غصے میں کہا، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ سب آپ ہی کی ماں کا ڈرامہ ہے۔ اس کے بعد میرے شوہر نے اس لڑکی کو طلاق دے دی جو میری ساس نے میرا گھر برباد کرنے کے لیے پسند کی تھی۔